برسوں پہلے کی بات ہے کہ ایک شہزادے سے ایک لکڑہارے کی دوستی ہو گئی۔ ہوا یوں کہ شہزادہ شکار کے لیے جنگل میں گیا کہ اچانک سامنے سے شیر آ گیا۔ اس کی دہاڑ سے گھوڑا بھٹک گیا، جس کی وجہ سے شہزادہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر گیا۔ شیر کو بالکل سامنے دیکھتے شہزادے نے فوراً تلوار نکالی اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ شیر اس کی جانب لپکا۔ شہزادے نے تلوار گھمائی جو شیر کی پسلیوں میں لگی۔ اب زخمی شیر اور بھی خطرناک ہو گیا تھا۔ اس نے شہزادے پر چھلانگ لگائی تو شہزادے کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ شیر نے شہزادے کو زخمی کر دیا۔ شہزادے نے خوب مقابلہ کیا، مگر بپھرے درندے سے مقابلہ آسان نہ تھا۔ آخر کار شیر نے اسے گرا دیا۔ قریب تھا کہ شہزادے کی گردن دبوچتا، اچانک شیر دھاڑ کر پیچھے کو مڑا۔ کسی نے اس کی کمر میں بڑی زور سے کلہاڑا مارا تھا۔ شیر دھاڑ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ شہزادے نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان نے فوراً شہزادے کو اٹھایا، ایک محفوظ جگہ پر لے جا کر اس کی مرہم پٹی کی۔ کچھ دیر بعد شہزادے کی محافظ اسے ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے۔ انہوں نے شہزادے کو دوسرے گھوڑے پر بٹھایا اور محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یوں لکڑہارے کی شہزادے سے دوستی ہو گئی اور اس کی تیمارداری کے لیے آنے لگا۔ شہزادہ اسے پسند کرنے لگا کیونکہ وہ ذہین، عقل مند اور بہادر تھا، لیکن بادشاہ کو اس کی دوستی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اس نے شہزادے کو حکم دیا کہ دوستی ختم کر دے۔ شہزادے نے احتجاج کیا کہ وہ میرا محسن ہے، بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے اور ذہین انسان ہے۔ غریب ہونا کوئی جرم نہیں۔ ایسے سمجھدار سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ اب مجھے زیب نہیں دیتا کہ اس سے تعلق توڑوں۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اسے اور اس کے خاندان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ یوں ایک فوجی دستہ لکڑہارے کو بے یار و مددگار سرحد سے باہر چھوڑ آیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ بھوکا پیاسا ایک بڑے شہر پہنچا، جہاں کھلے میدان میں بڑے چبوترے پر بڑی بڑی پگڑیوں والے بہت سے سردار، امراء اور تاجر بیٹھے تھے، جن کے سامنے میز پر پنجرے میں ایک پرندہ تھا۔ لکڑہارے نے اس بڑے عالیشان مجمع کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ کل ان کا بادشاہ فوت ہو گیا۔ یہاں نئے بادشاہ کا انتخاب ہوگا۔ ابھی یہ کہانی کا دوسرا حصہ بعد میں آئے گا۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔